السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ انسانی جسم کی بیماریوں کے متعلق معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے گلسوائے کنفیڈے ممپلس پروپائٹس۔ یہ ایک قسم کا متعدی مرض ہے جس میں پروٹائڈ گلینڈز کان کے نیچے کا غدود متورم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہ مرض وبا بھی پھیلایا کرتا ہے اور عموماً زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ علامات مرض: ابتدا میں سردی لگتی ہے اور قے آتی ہے، پھر تیز بخار چڑھ جاتا ہے، نبض تیز چلتی ہے، پہلے ایک جانب کے کان کے سامنے درد ہو کر ورم ہو جاتا ہے اور یہ سوزش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کان کے پیچھے درد گردن تک پھیل جاتا ہے۔ متورم غدود سخت ہوتے ہیں اور بعض اوقات غضب کا دورہ کرتا ہے۔ جب مرض کا دورہ نرم ہو تو چوتھے روز کے بعد علامات میں تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے اور 8ویں-10ویں روز بالکل آرام آ جاتا ہے، لیکن جب مرض کا دورہ شدید ہو تو پھر بخار تیز ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کا غدود بھی متورم ہو جاتا ہے اور رخسار و گردن سوج کر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ منہ کھولنے اور جبڑوں کو حرکت دینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی زبان کی جڑ کے غدود بھی متورم ہو جاتے ہیں۔ سر میں شدت کا درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہذیان بھی ہو جاتا ہے۔ مرض کے رو بصحت ہونے کی حالت میں 8ویں-10ویں روز آرام آ جاتا ہے اور سوزش زائل ہو کر مقام موف پر سے خشک چھلکے اترتے ہیں۔ بعض مریضوں میں آرام ہو جانے کے بعد بھی یہ جگہ سخت رہ جاتی ہے اور اکثر یہ حالت خنزیری مزاج کے مریضوں میں واقع ہوتی ہے۔ بعض اوقات 8ویں یا 9ویں روز ایک عجیب بات واقع ہوتی ہے کہ سوزش غدود ایک دم غائب ہو جاتے ہیں اور مردوں کے خصیوں میں اور مستورات کے پشتان اور خصی الرحم میں جا نمودار ہوتی ہے۔ بعض اوقات مرض کے نقل مکانی کرنے کے قبل بڑی خطرناک علامات ظہور میں آتی ہیں، مثلاً تیز بخار، ہذیان اور غشی وغیرہ ہو جاتی ہے اور یہ حالت چند گھنٹوں تک بنی رہتی ہے اور بعد ازاں مذکورہ بالا مقامات میں ورم نمودار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی مرض کا حملہ نرم ہوتا ہے تو مرض کے ہموار بخار بھی نہیں ہوتا۔ اسباب مرض: دیگر متعدی امراض کی مانند اس مرض کا سبب بھی خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے جراثیم مانے گئے ہیں۔ ضروری ہدایات: مریض کو سردی سے محفوظ رکھنا نہایت ضروری اور بخار ہونے کی حالت میں مریض کو 1 ہفتہ تک بستر پر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ مقام موف پر سرد چیزوں کا لیپ کرنا یا سرد پانی سے بھگونے سے
مرض دیگر مقامات میں انتقال کر جاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات بستر پر سے جلد اٹھ کر باہر چلنا پھرنا بھی مرض کی نقل مکانی کا موجب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ان سب باتوں سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ مقام موف پر گرم پانی یا پوست کے پانی کی دن میں کئی مرتبہ ٹکور کرنا مفید ہوا کرتا ہے۔ ٹکور کرنے کے بعد مقام موف پر فلائن کی پٹی یا روئی رکھ کر کپڑا باندھ دینا چاہیے۔ مریض کو آرام سے بستر پر پڑے رہنا چاہیے اور کسی قسم کی جسمانی محنت نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کو قبض کی شکایت نہیں رہنی چاہیے۔ غذا: مریض کو ایسی غذا دینی چاہیے جو کہ نہ ہی زیادہ مائع اور نہ ٹھوس۔ ساگودانہ، اروٹ، پتلی کھچڑی یا دلیا دینا چاہیے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔